الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له والصلاة والسلام على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائیوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو دو واقعات کی یاد تازہ کرتا ہے، اور دونوں واقعات ایسے ہیں جن میں حق اور باطل کا آپس میں مقابلہ رہا اور حق نے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان میں سے پہلا واقعہ، جب فرعون کو اقتدار ملا، سلطنت ملی، عروج ملا، تو تکبر کا ارتکاب کرنے لگا، غرور کا ارتکاب کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرمایا جا فرعون کے پاس اور اسے توحید کی دعوت دے۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے، فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو اللہ نے حکم فرمایا کہ جاؤ فرعون کو توحید کی دعوت دو۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، فرمایا جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات سنے اور انقلاب برپا ہو جائے، اس کا دل بدل جائے، اس کو فائدہ ہو۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، انہیں توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن معجزات سے نوازا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزات بھی دکھائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ حقیقت ہے اور یہ معجزات میری نبوت پر دلیل ہے۔ لیکن فرعون کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور اس نے نافرمانی کی اور تکبر کرتے 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 کہنے لگا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہ رب تو میں خود ہوں، میں کسی رب کو نہیں مانتا۔ تو جب حجت تام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا برسایا اور فرعون کو دریا کے اندر غرق کر کے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو یہ جس دن فرعون غرق ہوا یہ 10 محرم کا دن تھا۔ دوسرا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ،
جو میدان کربلا کا واقعہ جو مشہور ہے، ایک طرف سے یزید جو فاسق اور فاجر اور ملعون تھا، جو سلطنت اور اقتدار کے نشے میں مست تھا، وہ ایک باطل کی صورت میں تھا، اور دوسری طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک حق کی شکل میں آئے، یزید کو سمجھایا، بتایا، میدان میں مقابلے کے لیے اترے، پھر مقابلہ ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ خود شہید ہو گئے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ باقی محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو ہمارے محلوں کے اندر حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تذکرہ بڑے زور و شور سے ہوتا ہے۔ تقریباً ہر مسجد میں یہ تذکرہ بڑے زور و شور سے ہوتا ہے، ان کے فضائل شہادت کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے حضرت حسن اور حسین کا اسوہ کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ، یعنی انہوں نے ہمیں درس کیا دیا، سبق کیا دیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرماتے، حضرت حسن رضی اللہ چھوٹے سے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا، پھر آپ نے حضرت حسن رضی اللہ کی طرف دیکھا، چھوٹے سے تھے، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ سردار ہے اور یہ سردار بنے گا، اور فرمایا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان یہ صلح صفائی کرے گا، اور بہت بڑی لڑائی جو برپا ہونے والی ہوگی، ان کی صلح کی وجہ سے وہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ کے نبی نے اس وقت پیشن گوئی دی جب حضرت حسن رضی اللہ چھوٹے سے تھے، پھر یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ جب وفات ہو گئی تو حضرت حسن رضی اللہ کی خلافت شروع ہو گئی، 6 ماہ تک حضرت حسن رضی اللہ کی خلافت رہی۔ اب ایک طرف جو اہل شام تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو سلطنت ہے یہ حضرت معاویہ کو ملنی چاہیے، اور ایک طرف سے اہل حجاز تھے جو یہ چاہتے تھے کہ یہ سلطنت یا خلافت حضرت حسن رضی اللہ کے پاس رہے۔ ادھر سے شام والے آئے، ادھر سے حجاز والے آئے، دونوں طرف مسلمانوں کا لشکر، اور جنگ کے لیے بالکل آمنے سامنے، قریب تھا کہ جنگ چڑھ جائے، اور اگر یہ جنگ لگ جاتی تو لاکھوں مسلمان شہید ہو جاتے، اور وہ میدان مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو جاتا۔ لیکن حضرت معاویہ نے صلح کی پیشکش کی، حضرت حسن تیار ہو گئے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، بعض ساتھیوں نے کہا کہ صلح نہ کریں، لیکن حضرت حسن نے فرمایا کہ میں نے صلح کر لی ہے۔ حضرت معاویہ کے سامنے آئے اور صلح صفائی کر کے معاملہ ختم ہو گیا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، درس کیا ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب بھی حالات خراب ہوں اور مسلمانوں کے آپس میں تصادم کا خطرہ ہو، اور مسلمانوں کے خون ضائع ہونے کا خطرہ ہو، انتشار اور اختلاف کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں مخلصانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہاتھوں میں اقتدار ہے تو اسے بھی قربان کر دینا چاہیے، اور اگر منصب ہے، کوئی عہدہ ہے تو اسے بھی قربان کر دینا چاہیے، لیکن مسلمانوں کی آپس میں صلح ہونی چاہیے، محبت کی فضا ہونی چاہیے، نفرت کی فضا کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ کا سبق ہے ہمارے لیے۔ تعریفیں تو ہم ان کی کرتے ہیں، محبت کو بیان کیا جاتا ہے، فضائل کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ان کے اس درس پر ہم عمل کتنا کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، یہ تو مشہور واقعہ ہے، لیکن ہمیں کیا سبق دیا، ہمیں کیا درس دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ حضرت حسین نے ہمیں یہ درس دیا کہ جب ایک ظالم اور جابر حکمران دین اسلام کی اصل شکل اور صورت اور تصویر کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے
تو ایسی صورت میں ایک مخلص مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میدان میں اترے اور اس ظالم اور جابر اور ملعون حکمران کا مقابلہ کرے، اور اتنا ڈٹ کر مقابلہ کرے یہاں تک کہ خود اس کی گردن کٹ جائے، خود وہ شہید ہو جائے تو شہید ہو جائے لیکن پیچھے نہ ہٹے، اور اس کی اولاد بھی شہید ہو جائے تو شہید ہو جائے لیکن اس حکمران کا مقابلہ کرے، خاندان بھی شہید ہو جائے تو شہید ہو جائے لیکن اس حکمران کا مقابلہ کرے۔ حضرت حسین ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ جب ہم کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں ہمیشہ دین اسلام کی سربلندی کی محنت کرنی چاہیے، دین اسلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، اولاد کی قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور کربلا کے میدان سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دنیا کی سرسبز و شادابی کو کبھی بھی دین پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف دین ہے، دنیا تباہ ہو جائے تو ہو جائے لیکن دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ میدان کربلا سے ہمیں ایک یہ سبق بھی ملتا ہے اور ایک یہ درس بھی ملتا ہے، مسلمان کو ہر حال میں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، چاہے جہاد کا میدان ہو، چاہے امن و امان کی صورتحال ہو، چاہے صورتحال خراب ہو، ہر حال میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرے، نماز کا وقت آئے فوراً آ کر نماز ادا کرے۔ حضرت حسین کا نام تو ہم بہت شوق سے لیتے ہیں لیکن یہ بھی آپ نے کبھی پڑھا ہے یا نہیں، حضرت حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، اور کربلا کے میدان وہ خون سے رنگین ہے، سرخ ہے، لیکن وہاں بھی حضرت حسین ننگی تلواروں کے نیچے سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پانی پینے کے لیے نہیں، وضو کے لیے نہیں، تیمم کی بھی گنجائش نہیں، نیچے زمین خون سے سرخ ہو چکی ہے لیکن حضرت حسین کو نماز کی فکر ہے۔ نام تو ہم بہت شوق سے لیتے ہیں لیکن نماز کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن نماز کے لیے بھی ہم قربانی نہیں دے سکتے کہ اپنے وقت پر آ کر کم از کم نماز پڑھ لیں۔ باتیں بہت آسان ہیں لیکن عمل کر کے دکھانا بہت مشکل۔ بہرحال یہ محرم کا مہینہ ہے، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دنیا و آخرت کی سعادتوں سے نوازا، سب سے بڑی سعادت کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، حضرت علی سے پوچھا، فرمایا کیا نام رکھا؟ کہا یا رسول اللہ حرب۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے لڑائی۔ فرمایا نہیں، حسن نام رکھو، حسن۔ حضرت حسین پیدا ہوئے، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، حضرت علی سے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ حرب۔ فرمایا حرب نہیں، ان کا نام حسین ہے، حسن حسین دونوں کا معنی ہے خوبصورت۔ نام کا اچھا انتخاب کرنا چاہیے، یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ والدین پر اولاد کا ایک حق یہ ہے کہ خوبصورت نام رکھا جائے، نام بھی خوبصورت ہو، معنی بھی خوبصورت ہو، مفہوم بھی خوبصورت ہو۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں ایسے لوگ بھی آئے تھے جن کے نام درست نہیں تھے، نام کا معنی درست نہیں تھا، اللہ کے نبی نے ان کے ناموں کو بدل دیا۔ یہاں ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے نا تو کوشش ہوتی ہے کہ ایسا نام رکھے جو محلے میں کسی نے نہ رکھا ہو، تو وہی اچھے نام تو سارے لوگوں نے رکھ دی۔ اب جب وہ بیچارہ تلاش کرتے 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 ایسا عجیب نام رکھتا ہے کہ وہ بچہ جب بڑا ہو کر گھر سے باہر نکلتا ہے اور اس کو پکارا جاتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کے نام کا مفہوم بھی غلط ہوتا ہے۔ تو بھئی یہ غلط ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے گھر کے اندر
بہت سارے بچے ہیں جن کے یہ نام ہے، میں اپنے بچے کا نہیں رکھوں گا، ہمارے خاندان میں ہے، ہمارے رشتہ داروں میں ہے۔ نہیں، اچھے نام کا انتخاب ہونا چاہیے، اگرچہ اس گھر کے اندر پہلے سے موجود کیوں نہ ہو۔ نام کسی کی جائیداد نہیں ہے کہ آپ کہو گے کہ اس کا نام ہے تو وہ تو اس نے خرید لیا۔ ایک نام کئی لوگوں کے بھی ہو سکتے ہیں، اچھے نام کا انتخاب۔ تو اللہ کے نبی نے دونوں کے لیے حسن حسین کتنے خوبصورت ناموں کا انتخاب فرمایا۔ پھر اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت حسن حسین کا رشتہ کتنا مقدس رشتہ ہے، کتنا مبارک رشتہ، کتنی بڑی سعادت۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کے نانا ہیں، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نانی ہے، اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی والدہ ہے، اور علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد ہیں۔ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے، اللہ نے کتنی نسبت عطا فرمائی۔ پھر اگلی سعادت، اللہ تعالیٰ نے حسن حسین کو جو پیدا فرمایا تو اللہ کے نبی کی شباہت بھی ان میں رکھی، مشابہت۔ حضرت حسن کے بارے میں لکھا ہے کہ ما بین الصدر الی الرأس، فرمایا کہ سینے کے اوپر کا جو حصہ تھا وہ اللہ کے نبی کے مشابہ تھا، اور باقی حضرت حسین رضی اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے نچلے حصے کے وہ مشابہ تھے۔ صحابہ اکرام کو جب نبی علیہ السلام کی یاد ستاتی تھی، کتابوں میں لکھا ہے وہ حسن حسین کو بلاتے تھے، سامنے کھڑا کرتے تھے، حضرت حسن کو دیکھتے تھے تو سینے سے اوپر نبی علیہ السلام کا نقشہ، چہرہ بھی نبی علیہ السلام کے مشابہ۔ حضرت حسن کو دیکھتے تھے، حضرت حسین کو دیکھتے تھے، نچلا حصہ جو ہے نبی علیہ السلام کے مشابہ۔ حضرت حسن کو دیکھتے تھے تو سینے سے اوپر کا حصہ نبی علیہ السلام کی مشابہت۔ تو آپ علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، دلوں کو ٹھنڈک مل جاتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ کے بارے میں لکھا ہے، ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے، حضرت حسن رضی اللہ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، جلدی سے ایسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد حضرت علی بھی آگے جا رہے تھے، حضرت علی سے فرمایا کہ بیٹا تو آپ کا ہے لیکن چہرہ نبی علیہ السلام کے مشابہ ہے، بیٹا آپ کا ہے، چہرہ نبی علیہ السلام کے مشابہ ہے۔ پھر اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت، حسن حسین کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے کہ ان کا رونا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ کبھی رونے کی آواز آتی تھی تو آپ علیہ السلام تڑپ کر ان کے قریب آ جاتے تھے، اور جب آپ گھر سے نکلتے تو حسن ایک کندھے پر، حسین دوسرے کندھے پر، کبھی ایک کے ساتھ پیار فرماتے، کبھی دوسرے کے ساتھ پیار فرماتے، کبھی ایک کو بوسہ دیتے، کبھی دوسرے کو بوسہ دیتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی آپ حسن حسین کا خیال رکھتے تھے، بعض دفعہ نماز کی حالت میں بھی وہ کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، اتنا خیال آپ، اتنی محبت۔ ایک دفعہ گود میں اٹھایا حسن حسین کو اور دعا کرنے لگے، فرمایا اللہم انی احبہما فاحبا، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ جو بھی ان سے محبت کرے اللہ آپ اس سے بھی محبت فرمائیے۔ اتنی محبت تھی نبی علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کہیں سفر سے واپس آ رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ بھی ساتھ تھے، راستے میں تھکاوٹ تھی تو حضرت حسین رضی اللہ بیٹھ گئے، ابو ہریرہ نے اپنی چادر اتاری اور حضرت حسین کے قدموں کو صاف کرنا شروع کیا، جو مٹی لگی ہوئی تھی اس کو صاف کرنا شروع کیا، تو حضرت حسین فرمانے لگے کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ کو اتنا بڑا مقام حاصل ہے، آپ حافظ الحدیث ہیں، اور آپ اپنی مبارک چادر سے میرے پاؤں کو صاف کر رہے ہو۔ فرمایا، ابو ہریرہ نے فرمایا واللہ لو یعلم الناس منک ما اعلم،
خدا کی قسم آپ کے مقام کو، فضیلت کو جو میں جانتا ہوں، اللہ کی قسم اگر لوگوں کو بھی پتہ چل جائے لَحَمَلُوكَ عَلَىٰ رِقَابِهِمْ، تو یہ لوگ آپ کو اٹھا کر اپنی گردن پر بٹھائیں گے اور یہ اٹھا کر اپنے سروں پر بٹھائیں گے۔ آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام گھر سے نکلے تو ایک طرف حضرت حسن کو بٹھایا تھا، ایک طرف حضرت حسین کو بٹھایا تھا۔ گھر سے نکلے تو ایک آدمی آیا، آپ ان کے ساتھ پیار کر رہے تھے، دونوں کا بوسہ لے رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ان بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور یاد رکھنا من احبہما فقد احبنی، جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میرے ساتھ محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بھی بغض رکھا۔ اتنے محبوب۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک سفر کے موقع پر نبی علیہ السلام اپنے خیمے میں تھے، حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی تو آپ تڑپ کر اٹھے اور اس خیمے میں تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ ان بچوں کا رونا میں نہیں سن سکتا، میں ان کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت فاطمہ نے بتایا یا رسول اللہ ان کو پیاس لگی ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کسی کے پاس پانی ہو۔ صحابہ نے اپنی مشکیزوں میں دیکھا تو پانی نہیں ملا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان شہزادوں کو میرے پاس لے آؤ۔ گود میں بٹھایا، حضرت حسن کو منہ میں زبان دی اور فرمایا کہ اس سے چوسے۔ اس کے بعد جب اس کی پیاس بجھ گئی تو حضرت حسین کے منہ میں اپنی زبان مبارک دی، یہاں تک کہ اس کی پیاس بھی ختم ہو گئی، اور فرمانے لگے اللہم انی احبہما، اللہ میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت۔ اتنی محبت تھی، یہاں تک کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے تھے، منبر پر تشریف فرماتے، حسن حسین چھوٹے چھوٹے تھے۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایسے وہ چھوٹا بچہ نہیں ہوتا، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، تو جلدی سے آپ منبر سے اترے، صحابہ کے درمیان سے جاتے جاتے دونوں بچوں کو اٹھایا، پھر منبر پہ آ کے بیٹھ گئے، پھر ان کو بٹھایا، پھر صحابہ سے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ دیکھیے جب میری نظر پڑی تو میں برداشت نہ کر سکا اور میں نے گفتگو کا سلسلہ منقطع کر کے ان بچوں کو اٹھایا، پھر آپ نے دوبارہ کلام آگے شروع کر دیا۔ اتنی زیادہ محبت تھی۔ اسی طرح تمام صحابہ کی محبت تھی حضرت حسن حسین کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ کی اتنی زیادہ محبت، اتنی زیادہ محبت، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ حضرت عمر کی خدمت میں آیا جب حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت تھی، اور شکایت کرنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے حضرت حسین نے کہا کہ یبن الغلام، اے میرے غلام کے بیٹے۔ شکایت کی کہ آپ تو امیر المؤمنین ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، اور آپ کو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا کیا کہ 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے اسلامی پرچم لہرایا، اور آپ کا کتنا بڑا مقام ہے کہ قیصر اور کسریٰ جیسی طاقتیں بھی جب آپ کا نام سنتی ہے تو لرز براندام ہو جاتی ہے، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، لیکن حضرت حسین نے تو مجھے یہ کہا کہ آپ غلام کے بیٹے ہیں اور میرے غلام کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک کاغذ دے کر فرمایا حضرت حسین سے کہو کہ اس پر لکھو کہ یبن الغلام، کہ تو غلام کا بیٹا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ شہزادے تھے، انہوں نے کاغذ کے اوپر لکھ دیا۔ عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ تو غلام کا بیٹا ہے، گویا کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ حضرت عمر کے پاس جب وہ رقعہ لایا گیا، لوگ دیکھ رہے تھے کہ فیصلہ کیا ہوگا، یہ تو امیر المؤمنین ہے، لیکن آپ نے اس وقت وصیت فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو اس رقعے کو میرے کفن کے اندر، اس پرچی کو میرے کفن کے اندر رکھنا ہے، تاکہ جب میں اللہ کے سامنے جاؤں تو میں یہ گواہی دے سکوں کہ اللہ
جس وقت آپ کے نبی موجود تھے تب بھی میں خاندان نبوت کے ساتھ وفا کرتا رہا، اور جب نبی دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد بھی میں وفا کرتا رہا۔ اللہ میں چاہتا ہوں مجھے خاندان نبوت کی غلامی میں قبول فرما۔ اتنی محبت، اتنی زیادہ محبت۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت میں صحابہ کرام کے وظائف مقرر تھے، سب سے زیادہ وظیفہ بدر والوں کا مقرر تھا، چونکہ بدر والوں کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ممن تعدون فیکم، تم بدر والوں کو کیا مقام دیتے ہو، بدر والوں کو کتنی فضیلت دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا من افضل المسلمین، ہم بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تمام مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے سب سے افضل ہے۔ تو حضرت جبریل فرمانے لگے کذالک من شہدا بدرا من الملائکہ، اسی طرح بدر کے میدان میں جو فرشتے شامل ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھی تمام فرشتوں پر افضلیت عطا فرمائی۔ بدر والوں کی اتنی فضیلت۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے بدر میں شرکت کرنے والوں پر نظر کرم فرمائی، اور اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، تمہاری مرضی جو کرو، قد غفرت لکم، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر چکا ہوں۔ بدر والوں کا اتنا بڑا مقام کہ اللہ نے خود فرما دیا کہ میں معاف کر چکا ہوں، جو گناہ ہو چکے ہیں وہ بھی، اور جو آگے ہوں گے وہ میں پہلے سے معاف کر چکا ہوں۔ ان کا وظیفہ بھی زیادہ تھا۔ حضرت عمر نے حضرت حسین کا جو وظیفہ مقرر کیا تھا وہ بدر والوں کے برابر وظیفہ تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، حافظ الحدیث تھے، وہ شکایت کرنے لگے کہ ابا جان میں تو کئی جنگوں کے اندر بھی شامل ہوا، نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر کئی جنگوں کے اندر میں شامل ہوا، جہاد کر چکا ہوں، اور حسین کا جو وظیفہ ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یا نہیں، حضرت حسین آپ سے بہت افضل ہے، جو حسین کا نانا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو حسین کی نانی ہے وہ آپ کی نہیں ہے، حسین کو جو مناسبت ملی ہے، جو رشتے ملے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے۔ حسین کا نانا امام الانبیاء ہے، آپ کا نانا امام الانبیاء نہیں ہے۔ حسین کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، آپ کی نانی خدیجۃ الکبریٰ نہیں ہے۔ حسین کی اماں فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، آپ کی اماں وہ نہیں ہے، آپ کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ حسین خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہے، آپ کو وہ رشتہ حاصل نہیں۔ حسین کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو دیگر صحابہ کے دلوں کے اندر بھی اتنی محبت تھی۔ بہرحال بات کافی لمبی ہو گئی، لیکن خلاصہ وہی ہوگا کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے جتنی قربانی دی، آج ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ دین کے لیے کتنی قربانی دے سکتا ہے۔ حضرت حسین نے جان کی قربانی دے کر ہمیں بتا دیا کہ اپنی جان بھی دین پر لگاؤ، اپنا مال بھی دین پر لگاؤ، اور اولاد بھی دین کے لیے وقف کرو۔ ہم نے کیا کیا دین کے لیے، ہر بندہ خود سوچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت